السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا صدق اللہ العظیم۔ جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہیں، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں ایک حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے بخشش طلب کرتے رہا کرو، معافی مانگتے رہا کرو، انہ کان غفارا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ایک نام غفار ہے، وہ بڑی جلد اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اگر تم مجھ سے بخشش مانگتے رہو گے تو میں تم پر رحمت والی بارشیں برساؤں گا۔ اصل بارش تو رحمت والی بارش ہوتی ہے۔ جب بارش برسنا نازل ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ تو اس بارش کو ہمارے لیے نفع بخش، فائدہ مند بنا دے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم مجھ سے بخشش مانگتے رہا کرو گے، اس میں کمی کوتاہی نہیں کرو گے، تو میں تم پر رحمت والی بارشیں برساؤں گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم بخشش مانگتے رہو گے تو میں
بیٹوں کے ذریعے، مال کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا۔ اگر چاہتے ہو تمہاری اولاد تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، فرما بردار بنے، اور اللہ رب العزت تمہارے مال میں برکتیں نازل فرمائے، تو پھر اللہ سے بخشش کا سوال کرتے رہا کرو۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تم مجھ سے بخشش مانگو گے تو میں تمہارے لیے باغات تیار کر دوں گا، نہریں جاری کر دوں گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے انسان تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ رب العزت کا یہ والا ادب کیوں نہیں کرتے؟ ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ انسان اللہ سے معافی مانگتا رہے، بخشش کا سوال کرتا رہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں معافی مانگنے کا حکم تو دیا ہی ہے، لیکن 3 مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معافی مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اور مومنین کے لیے بھی معافی مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حکم کو اپنی توحید کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو، اس چیز کا فہم حاصل کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے میرے حبیب اپنے لیے بھی بخشش کا سوال کرو، اور مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے بھی اللہ سے معافی کا سوال کرتے رہا کرے۔ تو اللہ رب العزت کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ انسان اللہ سے معافی مانگتا رہے۔ ویسے بھی استاد کی نظر میں وہ شاگرد قابل احترام ہوتا ہے جو شاگرد اپنے استاد سے معافی مانگ لیتا ہے۔ والدین کے نزدیک بھی وہ بچے سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں جو اپنے والدین سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ ضدی انسان کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اللہ رب العزت کو بھی وہ انسان پسند ہے جو اللہ سے معافی مانگتا رہے۔ اور ہر انسان سے ہی گناہ ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معافی اللہ کو اتنی پسند ہے اگر تم سے گناہ ہو ہی نہ، تم اللہ سے معافی مانگنا ہی چھوڑ دو تو اللہ رب العزت تمہیں ختم کر دے اور ایک ایسی قوم لے آئے جن سے گناہ ہوں اور وہ پھر اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ کو معافی بڑی پسند ہے۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ تو اللہ رب العزت کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ انسان اللہ سے معافی مانگے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کس قدر اللہ سے بخشش کا سوال کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو واعظ کر رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، قدم قدم پر لمحہ لمحہ اللہ سے بخشش کا سوال کیا کرو، معافی مانگا کرو۔ اس دوران آپ نے فرمایا انی لاستغفر اللہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، میں ہر روز 70 سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لیغان فی قلبی، کبھی کبھی میرے دل پر پردہ سا آ جاتا ہے، میرا دل بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے۔ وانی لاستغفر اللہ 100 مرۃ، جب میرا دل بے چین ہوتا ہے تو میں 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں، استغفر اللہ پڑھتا ہوں، میرے دل کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے، میرے دل کی بے قراری ختم ہو جاتی ہے۔ کس قدر اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کننا لنعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المجلس 100 مرۃ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک ہی مجلس میں 100 مرتبہ یہ شمار کر لیا کرتے تھے کہ ہمارے حبیب
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ یہ کلمات کہہ دیا کرتے تھے، رب اغفر لی وتب الیک انک انت التواب الرحیم، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، انک انت التواب الرحیم، تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ایک ہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے ہمارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام 100 مرتبہ یہ کلمات کہہ جایا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، میری آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر کے بعد بیدار ہوئی، فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر گم پایا، میں آپ کی تلاش میں نکلی، تلاش کرتے کرتے میں مسجد نبوی میں جا پہنچی۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں جب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا ہوتا تھا تو ہم آپ کی خوشبو سے آپ کو پہچان لیا کرتے تھے کہ ہمارے حبیب اس گلی سے گزرے ہیں، فلاں جگہ سے گزرے ہیں، ہمیں آپ کی خوشبو سے اندازہ ہو جاتا تھا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے مسجد نبوی میں پہنچی، گھپ اندھیرا ہے، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، ہاتھوں کو ٹٹولتے ٹٹولتے میرے ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں۔ میں نے سوچا رات کا اتنا پہر گزر چکا ہے، میرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت اللہ سے کیا مانگ رہے ہوں گے۔ میں نے کان قریب کیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، آپ ایک ہی دعا پڑھ رہے تھے، رب اغفر لی ما اسررت وما اعلنت، اے میرے رب میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو میں نے لوگوں کے سامنے کیے ہیں، اور میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو میں نے تنہائیوں کے اندر کی ہیں۔ یہ کون ہے؟ ہمارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام جن کے کھاتے میں کوئی گناہ ہے ہی نہیں، زندگی کا لمحہ لمحہ جن کا عبادت میں گزرتا ہے، لیکن کس قدر اللہ سے بخشش کا سوال کر رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ ہم تو پھر بھی گناہ گار ہیں، قدم قدم پر اپنے رب کی نافرمانیاں کرنے والے ہیں، بغاوتیں کرنے والے ہیں۔ ہماری زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس دن ہم نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، تو ہمیں کس قدر اللہ سے بخشش کا سوال کرنا چاہیے۔ بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہماری یہاں تک تربیت کی ہے کہ اگر انسان سے گناہ نہ بھی ہو، انسان نیکوکار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، گناہوں سے بچا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ سے معافی مانگے۔ صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے تو آپ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، اے میرے رب مجھے معاف کر دے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر فارغ ہوتے، ایک مرتبہ اونچی آواز سے اللہ اکبر کہتے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ ذات اتنی بڑی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہماری عقل محدود ہے، لیکن وہ ذات اتنی بڑی ہے کہ ہماری عقل میں نہیں سما سکتی۔ اتنی بڑی ذات کا حق ادا کرنے کے لیے میں مسجد میں آیا ہوں، میں نے نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں حق ادا ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا، ہم ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں، اللہ رب العزت کی ایک نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتے اور 3 مرتبہ یہ کہتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتے۔ کیا کیا ہے؟ نماز پڑھی ہے، نماز کے بعد بھی اللہ سے بخشش کا سوال کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہ تربیت کی ہے کہ اگر گناہ نہ بھی ہوں، انسان نیکوکار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کے باوجود بھی انسان کو اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اللہ سے بخشش کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت کو معافی کا سوال بڑا ہی پسند ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں
اور آ کر عرض کرتی ہیں آقا اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے، مجھے یقین ہو جائے کہ یہ رات لیلۃ القدر والی رات ہے۔ کون سی لیلۃ القدر؟ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی عبادت اللہ رب العزت کے ہاں 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس رات کی عبادت اللہ کو بڑی ہی پسند ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر پوچھتی ہیں اللہ کے رسول اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے، مجھے یقین ہو جائے کہ یہ والی رات لیلۃ القدر والی رات ہے، تو میں اللہ سے کیا سوال کروں؟ جس طرح رات افضل ہے اسی طرح دعا بھی افضل ہونی چاہیے، اس لیے میں اللہ رب العزت سے کیا مانگوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائش اگر تجھے لیلۃ القدر مل جائے تو اللہ سے معافی مانگنا، یہ دعا پڑھنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے میرے رب تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی اس لیے مجھے معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ لیلۃ القدر اگر تو پا لے تو اللہ سے معافی مانگنا۔ آپ نے یہ نہیں کہا اے عائش تیرے پاس اولاد نہیں، اللہ سے اولاد مانگ لینا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ تیرے گھر میں غربت ہے، اللہ سے مال مانگ لینا، رزق مانگ لینا، بلکہ آپ نے فرمایا اگر تجھے لیلۃ القدر مل جائے تو اللہ سے معافی مانگنا۔ یہ سوال اللہ کو اتنا پسند ہے، اگر انسان کوئی اور دعا نہ بھی کرے صرف اللہ سے معافی مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام مصائب اور مشکلات کو ختم کر دیتا ہے اور اسے ایسی ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ انسان اللہ سے معافی مانگنے والا بن جائے اللہ تمام نیک خواہشات کو پورا کر دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا حکم دیا ہے؟ اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ یہ کون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول ای الناس احب الیک یا رسول اللہ، اس کائنات میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں نہیں، میرے سوال کرنے کا مقصد یہ نہیں، مردوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا ابوہا، عائشہ کے باپ ابو بکر سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوبہ کو کیا حکم دیا ہے؟ اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے میرے پیارے صحابہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو، آخری تشہد میں ہو، التحیات پڑھ لی ہے، اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھ لیا ہے، ثم لیتخیر من الدعاء، پھر اس کے بعد اللہ سے خوب دعا کیا کرو، وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اب جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں علمنی دعاء ادعو بہا، آقا آپ ہی مجھے دعا سکھلا دیں جو میں تشہد میں درود ابراہیمی کے بعد پڑھا کروں۔ اب یہاں پر ایک بڑا اہم نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین انسان ہے۔ عربی جانتے ہیں، عربی بولتے ہیں، لیکن دعا اپنی طرف سے نہیں بنائی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، چاہتے تو اپنی طرف سے دعا بنا کر درود ابراہیمی کے بعد پڑھ لیتے، لیکن اپنی طرف سے دعا نہیں بنائی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں آقا آپ ہی مجھے سکھلا دیں کہ میں اللہ سے کیا مانگوں۔ تو اس دعا کے اندر وزن ہے جو دعا ہمیں ہمارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے سکھلائی ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کا ایک بڑا المیہ بن چکا ہے کہ آپ دیکھیں گے لوگ اپنی طرف سے دعائیں بنا بنا کر گھڑ لیتے ہیں، اور اسی طرح آپ نے درود بھی دیکھا ہوگا، ہر مسجد کا اپنا درود ہے، ہر علاقے میں آپ کو اپنا درود ملے گا، ہر فرقے میں آپ کو اپنا درود ملے گا، جبکہ اس درود کے اندر وزن ہے جو درود ہمیں ہمارے حبیب نے سکھلایا ہے۔ اسی طرح اس دعا کے اندر وزن ہے جو دعا ہمیں ہمارے حبیب نے سکھلائی ہے۔ یہی معاملہ جنازے کا ہے۔ بعض اوقات
کہ کئی عالموں کے پیچھے جنازہ پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے، کئی ہوتے ہیں وہ عربی ان کو آتی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی گئی دعاؤں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی طرف سے بنا کر جنازے میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ او بھائی نہیں، جو وزن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی گئی دعا میں ہے وہ کسی اور دعا میں نہیں ہو سکتا۔ میں اپنی طرف سے دعا بناؤں گا اس میں وہ وزن نہیں ہوگا جو وزن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی گئی دعا میں ہوگا۔ تو کوشش کیا کریں کہ مسنون دعائیں پڑھا کریں۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں، آقا آپ نے حکم دیا ہے کہ ہم درود ابراہیمی کے بعد اللہ سے خوب مانگا کریں، تو آپ ہی ہمیں بتا دیں کہ ہم اللہ سے کیا سوال کیا کریں، کیا دعا کیا کریں۔ آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، جب تم حالت تشہد میں ہو، درود ابراہیم پڑھ چکے ہو، تو اس کے بعد اللہ سے معافی مانگا کرو، یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے میرے رب، میں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو پھر مجھے کون معاف کرے گا؟ تو تو بخشش کو پسند کرتا ہے، انسان کے معافی مانگنے میں دیر ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے میرے بندے، اگر تیری 50 سالہ زندگی 60 سالہ زندگی گناہوں میں گزری ہے، لیکن تو ایک مرتبہ میرے در پہ آ کر صدقے دل سے ایک مرتبہ کہہ دے کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں تیری 50 سالہ 60 سالہ زندگی کے گناہوں کو نہ صرف معاف کروں گا بلکہ ان سب گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اللہ رب العزت کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں، ہمارے معافی مانگنے میں دیر ہے۔ اللہ رب العزت کو بخشش کا سوال بڑا ہی پسند ہے۔ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آتا ہے اور آواز دیتا ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی گناہگار جو اٹھ کر مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ تعالی رات کو اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والا مجھ سے معافی مانگ لے، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مَسِيءُ اللَّيْلِ، اور اللہ تعالیٰ دن کو اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا مجھ سے معافی مانگ لے۔ اللہ رب العزت میرے اور آپ کی معافی کے انتظار میں ہے۔ اللہ کو یہ بخشش والا سوال بڑا ہی پسند ہے۔ تو جمعہ کے شروع میں میں نے جو آیت پڑھی تھی، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اللہ رب العزت کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ انسان اللہ سے معافی مانگتا رہے۔ اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے بخشش کا سوال کریں۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، دونوں کو جنت کا لباس پہنایا، جنت میں داخل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا، اے آدم، اس جنت میں جو کچھ تجھے نظر آ رہا ہے وہ تیرے لیے ہے، جس درخت کا پھل کھانا چاہو کھا سکتے ہو، جدھر رہنا چاہو رہ سکتے ہو، لیکن یاد رکھو وہ فلاں درخت کے قریب بھی نہیں جانا۔ اب آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے ہیں، شیطان آدم علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، اے آدم، کیا میں تمہیں ایک ایسا درخت نہ بتاؤں، اگر تو اس درخت کا پھل کھا لے گا تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جنتی بن جائے گا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، ضرور بتاؤ۔ اس نے کہا، وہ فلاں درخت ہے، اس کا پھل کھا لو، کبھی بھی پھر تم جنت سے نہیں نکل سکتے۔ آدم علیہ السلام نے کہا، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، مجھے میرے رب نے اس درخت کے قریب جانے سے بھی منع کیا ہے، لہٰذا تم کہہ رہے ہو میں اس درخت کا پھل کھا لوں۔ اس نے آگے سے کہا، اے آدم، یہی تو اصل بات ہے، اللہ نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے بھلا کیوں منع کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت سے نکالنا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہیں یہ آدم اس درخت کا پھل نہ کھا لے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جنتی نہ بن جائے۔ آدم علیہ السلام اس کی باتوں میں آ گئے، بھول گئے،
خطا ہو گئی، اس درخت کا پھل کھا بیٹھے، اللہ تعالیٰ نے جنت کا لباس اتروا دیا، دنیا میں بھیج دیا۔ یہاں پر یاد رکھیں، ایک نکتہ سمجھانے والا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اس لیے یہ دنیا ہمارا حقیقی گھر نہیں، یہ تو جیل خانہ ہے، قید خانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ آدم کو سزا دینے کے لیے اس دنیا میں بھیجا تھا، تو پتہ نہیں ہمارا اس دنیا میں کتنا دل لگ گیا ہے، ہم نے اس دنیا کو اپنی حقیقی منزل سمجھ لیا ہے۔ او بھائی، یہ دنیا ہماری حقیقی منزل نہیں، یہ تو جیل خانہ ہے، یہ تو ہم سزا بھگت رہے ہیں۔ ہمارا اصل ٹھکانہ، ہماری اصل منزل جنت ہے۔ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اسی طرح اکٹھا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کے جنت کا داخلہ عطا فرمائے، تو وہ ہماری حقیقی منزل ہے۔ اللہ نے سزا دینے کے لیے آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ آدم علیہ السلام مکہ میں اترے، اماں حوا علیہ السلام جدہ میں اتری۔ جدہ جو آج سعودی عرب کا ایک شہر ہے، اسے جدہ کہا ہی اسی لیے جاتا ہے۔ جدہ کا مطلب ہوتا ہے، جدہ کا لفظ جد سے نکلا ہے، جس کا مطلب دادی، نانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اماں حوا علیہ السلام کو سب سے پہلے جدہ میں اتارا تھا، اس وجہ سے اسے جدہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا۔ اللہ نے کہا، اے آدم، یہ دنیا میں جو کچھ تجھے نظر آ رہا ہے یہ سب تیرے لیے ہے، یہ سب چیزیں میں نے تیرے لیے بنائی ہیں، آسمان تیرے لیے بنایا ہے، چاند، ستارے، ہواؤں کی گردش، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ۔ آدم علیہ السلام آگے سے کہتے ہیں، اے میرے رب، میرا اس دنیا میں دل نہیں لگ رہا، یا تو جنت دکھاتا نا، اگر جنت دکھا دی ہے تو پھر دنیا میں بھیجتا نا، میں دوبارہ جنت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے یہ دنیا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے آدم، اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو پھر اس کا ایک ہی حل ہے، مجھ سے معافی مانگ لو، بخشش کا سوال کر لو۔ اے اللہ، مجھے معافی مانگنا آتا ہی نہیں، تو ہی مجھے سکھا کہ میں کس طرح تجھ سے معافی مانگوں۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ رب العزت کا قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو معافی مانگنے والے کلمات سکھلائے۔ یاد رکھیں، اللہ نے اس دنیا میں سب سے پہلے بزنس کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا، اس دنیا میں سب سے پہلے اللہ نے تجارت کا طریقہ نہیں سکھایا، کسی کوئی اور طریقہ نہیں سکھایا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آدم علیہ السلام کو معافی مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے، ہم اللہ سے معافی مانگے، بخشش کا سوال کریں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو معافی والے کلمات سکھلائے اور کہا، اے آدم، ان کلمات کے ذریعے معافی مانگو۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے گناہ کر کے، غلطی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام ساری زندگی روتے رہے، ان کلمات کے ذریعے اللہ سے بخشش کا سوال کرتے رہے۔ تو اگر ہمیں بھی جنت چاہیے تو اس دنیا میں ہمیں اللہ سے معافی مانگنا ہوگی۔ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے بخشش کا سوال کرتا رہے، اللہ رب العزت سے معافی مانگتا رہے۔ قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعہ ذکر کیا ہے۔ ابو جہل اپنے ساتھیوں کو لے کر بیت اللہ میں انٹر ہوا، کعبہ کا غلاف پکڑ کر اللہ سے ایک بڑی عجیب سی دعا کرتا ہے، کہتا ہے، ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ اے میرے اللہ، اگر یہ تیرا نبی محمد سچا نبی ہے تو پھر ہم پر پتھروں کی بارش برسا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہماری قسمت میں ہی بے ہدایتہ ہونا لکھا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ او بھائی، اللہ رب العزت ہدایت اسے دیتا ہے جس کے دل میں ہدایت کی طلب ہو۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ سے یہ دعا کرتا کہ اے اللہ،
اگر یہ محمد سچا نبی ہے تو پھر ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر ایمان لے آئیں، پھر ہمیں ہدایت دے دے۔ لیکن اس نے اللہ سے یہ دعا کی، اے اللہ اگر یہ سچا نبی ہے تو پھر ہم پر پتھروں کی بارش برسنی چاہیے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کہا، اے میرے حبیب اس نے یہ دعا کی ہے لیکن میں نے اس کی اس دعا کو قبول نہیں کرنا، اس پر پتھر نہیں برسانے۔ کیوں اے اللہ؟ وہ شرط لگا کر دعا کر رہا ہے، اگر تو نے پتھر نہ برسائے تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ میں جھوٹا نبی ہوں۔ اللہ نے کہا، اے میرے حبیب میں نے ان پر پتھروں کی بارش نہیں برسانی۔ اللہ نے قرآن مجید میں 2 قانون نازل کیے۔ پہلا قانون، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے حبیب میرا یہ قانون ہے کہ جس بستی میں آپ جیسی رحمت موجود ہو میں اس بستی پہ اپنا عذاب نازل نہیں کرتا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے حبیب میں نے تو آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، جب تک آپ مکہ میں ہیں میں اس بستی پر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ تو جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اس بستی پر عذاب نہیں آیا۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، مکہ والوں پر عذاب آ گیا، قحط سالی آ گئی، لوگ بھوکے مرنے لگے، باغوں نے پھل دینا ختم کر دیا، اناج آنا ختم ہو گیا، لوگ چمڑا کھانے پر مجبور ہو گئے، مردار کھانے پر مجبور ہو گئے۔ ابو سفیان روتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، معافی مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ان کا عذاب ٹل گیا۔ تو پہلا قانون اللہ نے یہ نازل کیا کہ اے میرے حبیب میرا یہ قانون ہے کہ جس بستی میں آپ موجود ہوں اس بستی پہ میں اپنا عذاب نازل نہیں کرتا۔ اب یہاں پر ایک عقیدے کا مسئلہ آ گیا ہے۔ ویسے تو میں فرقہ واریت سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن یہاں پر ایک بڑا اہم عقیدہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں وہاں پر اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے جدھر عذاب آ جائے ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے۔ سیلاب آیا ہے، زلزلہ آیا ہے یا طرح طرح کے عذاب آئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ہر جگہ موجود نہیں۔ یہ جو بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، قرآن کی اس آیت کی روح سے وہ عقیدہ غلط ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ اگر آپ ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے، ہر جگہ موجود ہوتے تو پھر یہ عذاب نہ آتے، پھر کبھی سیلاب نہ آتا، پھر کبھی زلزلہ نہ آتا، پھر یہ جو مہنگائی کا عذاب ہے یہ عذاب بھی نہ آتا، کیونکہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ اے میرے حبیب آپ جدھر موجود ہوں اس بستی میں عذاب نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود نہیں بلکہ اللہ کی جنتوں کے مہمان بن چکے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اب یہ تو چانس ختم ہو گیا ہے۔ دوسرا قانون اللہ نے کیا نازل کیا عذاب سے بچنے کے لیے، وہ اب بھی موجود ہے۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اے میرے حبیب میرا یہ قانون ہے کہ جس بستی میں جس چار دیواری میں مجھ سے معافی مانگنے والے لوگ موجود ہوں اس چار دیواری پہ میں اپنا عذاب نازل نہیں کرتا۔ اے میرے حبیب اس مکہ کے اندر تیرے یار تیرے اصحاب چلتے پھرتے مجھ سے معافی مانگتے ہیں، بخشش کا سوال کرتے ہیں، اس لیے میں اس بستی پہ عذاب نازل نہیں کر سکتا۔ تو اگر آج طرح طرح کے عذاب آ رہے ہیں، گھروں کے اندر بے سکونی ہے، مہنگائی کا عذاب ہے، ٹینشنیں ہیں، ڈپریشن ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معافی مانگنے میں کمی ہے۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ کا یہ قانون ہے کہ جو انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ سے بخشش کا سوال کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ذہنی سکون دے دیتا ہے، اس کی ٹینشنوں کو اس کی ڈپریشن کو اللہ ختم کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں، خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اللہ رب العزت سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، یوں ہم عذابات سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور واقعہ ذکر کیا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا۔ اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، بڑا سمجھایا، بڑی دعوت دی، لیکن قوم نہ مانی، دعوت کو قبول نہ کیا۔ انہوں نے دعوت کیا قبول کرنی تھی، الٹا یونس علیہ السلام کو ستاتے، طرح طرح کی تکلیفیں دیتے، مارتے پیٹتے۔ ایک دن تو انہوں نے یونس علیہ السلام کو
بہت زیادہ تکلیف دی، بہت زیادہ ستایا۔ یونس علیہ السلام بے بس ہو گئے، ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کر دی کہ اللہ یہ قوم ماننے والی نہیں ہے، میں نے انہیں بڑا سمجھایا ہے لیکن نہیں مان رہی، اور ان کی حرکتوں سے مجھے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ انہوں نے ماننا بھی نہیں، لہٰذا اب بہت میں نے صبر کر لیا ہے، ان پر اپنا عذاب نازل کر۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا۔ اچانک ایک بادل ایک سائڈ سے بلند ہوا، دھیرے دھیرے بستی کی طرف آ رہا ہے۔ یونس علیہ السلام نے جب اس بادل کو دیکھا سمجھ گئے میری دعا قبول ہو گئی ہے، اب اس بستی پر عذاب آنے والا ہے۔ فوراً ان سے جان چھڑائی، بھاگ گئے، کسی اور بستی کی طرف چلے گئے۔ بادل دھیرے دھیرے بستی کے اوپر آ گیا۔ اب جب بستی کے لوگوں نے اس بادل کی طرف دیکھا، بڑا عجیب اس کا کلر ہے، سمجھ گئے وہ پیغمبر سچا تھا، ہمیں اس کی دعوت کو مان لینا چاہیے تھا، وہ سچ کہتا تھا اگر تم میری دعوت نہیں مانو گے تو تم پر عذاب آ جائے گا، لیکن ہم تو اسے مذاق کیا کرتے تھے۔ اب اس کی دعا قبول ہو گئی ہے اور واقعی عذاب آ گیا ہے۔ سوچ میں پڑ گئے، میٹنگ کرنے لگے کہ اب کیا کریں۔ ایک نے کہا کہ یونس علیہ السلام کو ڈھونڈو، کدھر ہیں، ان سے صلح کر لیتے ہیں۔ پوری بستی میں ڈھونڈا لیکن یونس علیہ السلام نہیں مل رہے، اب کیا کریں۔ ایک نے مشورہ دیا کہ یونس ایک بڑی اچھی بات کیا کرتا تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ میرا رب بڑی جلدی مان جاتا ہے، اگر تم اسے منانے کی کوشش کرو گے، معافی مانگو گے تو وہ بڑی جلد معاف کرنے والا ہے، تمہارے معافی مانگنے میں کمی ہے، اس کے معاف کرنے میں کوئی کمی نہیں، لہٰذا یہی حل رہ گیا ہے، اللہ سے معافی مانگو۔ سب لوگ باہر چٹیل میدان کی طرف نکلے، عورتیں علیحدہ رو رہے ہیں، بچے علیحدہ رو رہے ہیں، بڑے علیحدہ رو رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ہم نے تیرے پیغمبر کو ستایا، ہم نے اس کی دعوت نہ مانی، لیکن اے اللہ اب ہمیں پتہ چل گیا ہے، ایک مرتبہ ہمیں معاف کر دے، آئندہ سے ہم کبھی تیرے نبی کو نہیں ستائیں گے، تیرے مطیع اور فرما بردار بن جائیں گے۔ توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی پر عذاب بھیج دیا ہو پھر ہم اس عذاب کو کینسل کر دیں، واپس بلا لیں، سوائے قوم یونس کے۔ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، جب وہ ایمان لائے، جب انہوں نے مجھ سے معافی مانگی، توبہ کی، مجھ سے صلح کی، ہم نے آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیا تھا۔ تو اس لیے اگر ہم ان عذابات سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت سے معافی مانگے۔ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت سے معافی مانگتا رہے۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بخشش مانگو گے تو میں تمہیں اولاد سے نوازوں گا، تمہاری اولاد کو تمہارا مطیع اور فرما بردار بنا دوں گا، رزق کی جو ٹینشنیں ہیں وہ ختم کر دوں گا، تمہارے رزق میں اپنی برکتیں نازل کروں گا، تمہارے لیے باغات بنا دوں گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دوں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ جو انسان استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ پڑھتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، اللہ رب العزت مصائب سے، مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتے ہیں۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس انسان کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ استغفار کرنے سے، معافی مانگنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی تمام نیک خواہشات کو پورا کر دیتا ہے۔ آخری واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک سفر پر تھے، راستے میں عشاء کا وقت ہو گیا، ایک مسجد میں نماز پڑھی، سوچا
اسی مسجد میں رات گزار لیتا ہوں، صبح سفر پر روانہ ہو جاؤں گا۔ لیکن جو اس مسجد کا امام تھا اس نے مسجد میں رات گزارنے کی اجازت نہ دی۔ سوچا چلو مسجد کے دروازے پر رات گزار لیتا ہوں، لیکن جو مسجد کا خادم تھا اس نے وہاں سے بھی بھگا دیا، کیونکہ امام صاحب بڑے سادہ انداز میں مسجد میں آئے تھے۔ انہوں نے یہ شو نہیں تھا کروایا کہ میں امام احمد بن حنبل ہوں، سادہ سے مسافر کی طرح مسجد میں آئے تھے۔ تو جب مسجد میں انہیں رات گزارنے کی اجازت نہ ملی تو مسجد میں ایک نان بھائی جو تندور پہ کام کرتا تھا وہ آیا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا بیچارہ مسافر ہے، مسجد میں اسے رات نہیں گزارنے دے رہے، کیوں نہ میں اسے ساتھ لے جاتا ہوں، میرے گھر میں رات گزار لیں گے۔ انہیں ساتھ لیا، گھر لے گیا، اس کے گھر رات گزار رہے ہیں۔ اب وہ جو نان بھائی تھا اس کی ایک عادت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو بڑی عجیب سی لگی۔ وہ نان بھائی جب بھی امام احمد بن حنبل کے پاس آتا، کھانا لے کر آ رہا ہے، ساتھ ساتھ وہ استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، ان کے پاس سے جا رہا ہے، استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، آٹا گوندھ رہا ہے، استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، دکان پہ روٹیاں لگا رہا ہے، استغفر اللہ پڑھ رہا ہے۔ اب امام احمد بن حنبل کو اس کی اس عادت پر بڑا تعجب ہوا۔ اسے بلایا اور کہا کہ تم اللہ سے اتنی معافی مانگتے ہو، اتنا استغفار کرتے ہو، کیا کبھی تمہیں اس کا فائدہ بھی ہوا ہے؟ اس نے کہا ہاں فائدہ تو بڑا ہوا ہے، میں نے آج تک اللہ رب العزت سے جو دعا کی ہے اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو رد نہیں کیا، میری ہر خواہش کو پورا کیا ہے، میری ہر دعا قبول ہوئی ہے۔ لیکن میری ایک خواہش ہے جو بڑی دیر سے ہے اور وہ پوری نہیں ہو رہی۔ انہوں نے کہا کیا خواہش ہے آپ کی؟ اس نے کہا میں اس وقت کے ایک بہت بڑے امام ہیں جن کا نام امام احمد بن حنبل ہے، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ ہم حرم کے امام سے جا کر ملاقات کریں، ان اماموں کے پاس جا کر بیٹھیں، ان سے ملاقات کریں، ان کی مجلس میں بیٹھیں، اسی طرح اس کی بھی یہ خواہش تھی کہ میں اس وقت کے بہت بڑے امام احمد بن حنبل سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری وہ خواہش پوری نہیں ہو رہی۔ امام صاحب نے جب یہ بات سنی مسکرا پڑے اور کہا جا، استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج تیری اس خواہش کو بھی پورا کر دیا ہے، تیری امام احمد بن حنبل سے بھی ملاقات کروا دی ہے، اور صرف ملاقات ہی نہیں کروائی بلکہ اللہ تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو تیرے گھر کا مہمان بنا دیا ہے۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ بخشش کا سوال اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند یہی دعا ہے کہ انسان اللہ سے معافی مانگے، بخشش کا سوال کرے۔ اس لیے اپنی نیچر بنا لیں، عادت بنا لیں، قدم قدم پر، لمحہ لمحہ اللہ رب العزت سے معافی مانگا کریں، بخشش کا سوال کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار برکتوں سے مالا مال کر دے گا، آپ کی زندگی کو پرسکون بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.